فرمایا جا رہا ہے. ورنہ آدمی دنیا کمانے میں ایسا لگا رہتا ہے, اتنا بزی ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی کرنا بھول جاتا ہے. یاد ہی نہیں آتا کہ مجھے نمازیں بھی پڑھنی ہے, یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے روزے بھی رکھنے, بس مشغولیت کہ بزی بہت. حدیث مبارکہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب دنیا سے محبت انسان کو کیسا گمراہ کرتی ہے اس کی ایک مثال بیان فرمائی, جو ہم دنیا کے پیچھے لگے چلے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے کہ 3 انسان تھے اور تینوں کے ساتھ اللہ نے عجیب معاملہ کیا. تینوں میں ایک بیماری. ایک کو بیماری تھی برس کی. کیا ہوتا ہے یہ مرض؟ جس میں باڈی پہ وائٹ نشان سے آ جاتے ہیں, اس کو بولا جاتا ہے برس کی بیماری. باڈی پہ وائٹ نشان. ایک کو بیماری برس کی, پوری باڈی پہ وائٹ دبے. دوسرا تھا اس کو بیماری تھی, کیا تھی بیماری؟ بیچارہ گنجا ہو گیا تھا, بال اڑ گئے سارے. وہ اس میں پریشان کہ میرے بال کہاں چلے گئے. تیسرا تھا وہی رہنے والا, اس کو بیماری لاحق تھی. اس کو کس چیز کی بیماری تھی؟ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم, وہ اندھا ہو گئے. اللہ نے ان کی آزمائش کی. دیکھیں اللہ کبھی کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ واپس لے کے آزماتا ہے. آزمائش کی. فرشتے سے کہا کہ ذرا ان کے پاس جاؤ. سب سے پہلے اس کے پاس جس کے اوپر برس کی بیماری ہے, وائٹ داغ ہے, اس سے جا کے کہا بھائی آپ کی کیا پریشانی؟ کہا یہ دقت ہے مجھے. فرشتے نے کہا پریشان نہ ہو. اس نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے باڈی صحیح کر دی, بہترین ہو گئے. کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ بہت سارے اونٹ چاہیے. اونٹ ہو میرے پاس بہت بڑھیا والے, اعلیٰ قسم کے اونٹوں کا بزنس کروں گا. فرشتے نے اس کو اونٹوں کا غلہ پورا ریوڑ دے دیا کہ لے جا بھائی, جا کر کے عیش کر. بیماری بھی ختم, اونٹ بھی مل گئے, لے گیا بیچارہ. دوسرے کے پاس پہنچا, پوچھا کیا صاحب کیا پریشانی؟ کا میرا ٹکلا ہو گیا, یہاں بال چاہیے مجھے, یہاں بال چاہیے, یہاں بال آ جائیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے بال ظاہر فرما دی. پوچھا اور کچھ ضرورت, کچھ مال چاہیے؟ کہاں گائے چاہیے. ذرا گائے بھینسیں ہوں گی, بڑھیا دودھ ملے گا تو پیوں گا بھی, کاروبار بھی کروں گا. فرشتے نے اسے ایک گائے کا ریوڑ دے دیا تھا, لے جا بھائی تو بھی سے. تیسرے کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد میں کہا آپ کی کیا پریشانی؟ کا نظر نہیں آتا. فرشتے نے کہا ادھر آؤ, ہاتھ پھیرا, اللہ نے روشنی دے دی. کہا کچھ اور چاہیے؟ کہا بکریاں ہوں تو اچھا لگے گا. اس کو بکریاں مل گئی. تینوں لے کر کے چلے گئے. کتنی خطرناک بیماریوں میں گرفتار تھے, اللہ نے بیماریاں بھی ختم کر دی. مال نہیں تھا تینوں کے پاس, غریب فقیر تھے, اللہ نے بے انتہا مال بھی دے دی. ایک کے پاس بے شمار اونٹ آ گئے, اور دوسرے کے پاس میں بے شمار گائے آ گئی, اور تیسرے کے پاس بے شمار بکریاں آ گئی. اللہ نے نواز دیا. اس کے بعد اللہ نے کچھ وقت کے بعد اپنے اسی فرشتے سے کہا اب ذرا ان کا امتحان بھی لیتا ہوں, ذرا جاؤ ان کے پاس. اب وہ اپنی شکل بدل کے پھر پہنچتا ہے. جانے کے بعد میں اس سے پہلے والے سے جس کے پاس اونٹ کے ڈھیر ہیں, انبار ہیں, اس نے جا کے کہا بھائی میں ضرورت مند ہوں, مسافر ہوں, تکلیف میں مبتلا ہوں اور بڑی خطرناک میری حالت ہے, خدا کے واسطے آپ ان اونٹوں میں سے مجھے ایک آدھ اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اپنی تنگ دستی کو دور کروں. ایک آدھ اونٹ دے دیجئے. جب یہ جملہ اس نے کہا تو اس نے بولنے لگا کہ یہ کوئی فری کا مال ہے جو تجھے ایسے بانٹ دوں میں. آ گیا مانگنے اونٹ یہاں پر, کوئی فری کا بٹ رہا ہے یہاں پہ. اس نے کہا آپ کے پاس پہلے نہیں تھا لیکن اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا آپ کو, تو دینے میں کیا حرج کی بات ہے آپ کے لیے. کہنے لگا او بابا میرے سامنے تقریر نہ کر, یہ تو میرے باپ داداؤں سے میرے پاس آئی ہے, مال و دولت کہاں تو آیا کہ فضل سے ملی اللہ, یہ باپ داداؤں سے ملا ہے مجھے. بس
اللہ کی گرفت آتی ہے، ایک لمحے میں اس کے سارے اونٹ ضائع ہو جاتے ہیں، ایک اونٹ بھی نہیں باقی بچتا، ختم معاملہ، ہو گئی آزمائش۔ دوسرے کے پاس گیا، لیکن جب مال آتا ہے اللہ کو آدمی کیسے بھولتا ہے، تو اللہ یہ سائل کو بھیج کر کے آزمانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی یہ دوسروں کا بھی حق سمجھتا ہے یا خود اپنی جاگیر سمجھ کے بیٹھ گیا۔ دوسرے کو بھیجا، اس نے آ کے کہا کہ بھائی کچھ دے دیں آپ ذرا۔ گائے والے کے پاس گیا، جو پہلے گنجا تھا، بال بھی آ گئے، گائے بھی آ گئی۔ اس سے کہا بھائی ذرا سا مجھے کچھ دے دیجیے، بڑا ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا نکل لے بھائی، پتلی گلی سے یا کچھ خیرات بٹ رہی ہے، زکات فاؤنڈیشن کا بینر لگائے نا، آ گئے یہاں پہ مانگنے۔ ساری گائے ضائع کر سب ختم، اللہ نے فرما دی آزمائش۔ تیسرے کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا بھائی کچھ دے دو، ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا ایک آدھ بکری کچھ ضرورت میں اپنی پوری کر لوں گا۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا بھائی میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں پہلے، یہ جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں نا یہ سب مجھے اللہ نے دی ہیں، میری کوئی نہیں ہے ان میں سے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تجھے جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے حساب سے لے لے اور چلا جا، جتنی ضرورت ہے لے لے، میں مالک نہیں ہوں ان کا، یہ تو سب اللہ نے مجھے اپنے فضل سے دیا، اپنی ضرورت کے حساب سے لے لے اور چلا جا۔ اس نے کہا میں لینے وینے تو نہیں آیا تھا، لیکن صرف امتحان مقصود تھا۔ اللہ نے فرمایا اب اس کے مال میں اور برکت دے، اور بڑھا دو اس کا مال۔ لیا نہیں اس نے کچھ، وہ تو امتحان تھا۔ اللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مثال کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے کہ جب بندے کو اللہ نواز دیتا ہے تو بندہ اللہ سے کیسے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ جب ضرورتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ مال دیتا ہے سب سے پہلے بندہ اللہ کو بھولتا ہے۔ پریشانی آئے گی، سب سے پہلے بائک اٹھا کر علماء کے پاس جائے گا کہ حضرت یہ پریشانی آ گئی، ایک تو دعا کر دو اور دوسرے نمبر پہ کوئی وظیفہ بتا دو۔ اور پریشانی جیسے ہی دور ہوگی، سب سے پہلے دور ہونے کے بعد میں نالائقیوں کے اوپر اترے گا، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر اترے گا، گھر کے اندر ٹی وی لے کر آئے گا کہ اب میرے پاس پیسہ آ گیا، ایک لمبا چوڑا سے گھر میں اسکرین کا انتظام کروں گا، گانے چلانے کے لیے بڑے بڑے اسپیکر لا کر کے رکھے گا۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نعمت آتے ہی چلا جا۔ ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، لیکن اگر اللہ چاہے ایک منٹ میں فقیر بنا سکتا ہے، ایک لمحہ لگے گا اللہ کو فقیر بنانے میں۔ بہت ڈرنے کی ضرورت۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ دنیا کے اندر تم مشغول ہوتے ہوتے دنیا کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہو، دنیا کے اتنے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ پھر تمہیں اللہ کی یاد بھی نہیں آتی۔ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم جو اللہ سے غافل تھے اب ذرا اللہ کے قریب کو لگ جائیں، اپنی غفلتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نزدیک آ جائیں۔ اس لیے اللہ یہ ماہ مبارک عطا فرما رہا ہے، اور یہ معمولی درجے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے ایسے ایسے فضائل رکھے کہ بندہ جب اس مہینے کی حقیقت پہ غور کرتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کس قدر برکت اور عظمت والا یہ مہینہ۔